من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین الی آخر السورہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ سلسلے وار ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم نے آیت نمبر 34 تک سورہ بقرہ کی جو ہے وہ کر لیا تھا. آج 35 سے شروع کریں گے اور 34 تک جو ہم نے پڑھا تھا وہاں تک ہم نے یہ بات کی تھی جو موضوع چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب کو سجدہ کرنے کا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے علم دیے، دو قسم کے علم دیے. ایک وہ جو اکتسابی علم ہے جو ہم اپنی عقل، اپنی بصارت اور اپنی سماعت سے، یعنی بصارت اور سماعت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اور عقل اس کو استعمال کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک ریویلڈ نالج ہے، علم وحی ہے، ایک وائڈ نالج اور ریویلڈ نالج. تو ایک علم وحی ہے، اس پہ دو پہ ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد اب آگے کا ذکر ہو رہا ہے. جب یہ معاملہ ہو گیا، اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. یہاں سے ایک بات اور ظاہر ہو گئی کہ جنت میں جانے سے پہلے حضرت اما حوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی. مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بات ہمارے جو ہے ایمان میں شامل ہے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ اما حوا کی پیدائش جو ہے وہ حضرت آدم کی پسلی سے ہوئی. اب یہاں پر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جنت کون سی ہے. اب یہاں پر دو آراء پائی جاتی ہیں. اچھا، قرآن کے معاملے میں ایک ایسی بات ہے کہ ہماری تفاسیر میں بہت ساری آراء پائی جاتی ہیں اور اس میں بہت لمبی لمبی تفاصیل ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ہر قسم کی تفصیل ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا شوق ہے وہ کرے کہ وہ جنت کہاں پر تھی، یہاں پر تھی، اوپر تھی، نیچے تھی، وہ آسمانوں والی جنت تھی، وہی جنت تھی جس میں ہم لوگ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، یا وہ جنت کوئی اور اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. البتہ یہاں پر جو دو آراء پائی جاتی ہیں، ایک یہ آراء ہے، ایک یہ رائے ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہی تھی، اور ایک یہ رائے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک جنت بنائی تھی ان کے رہنے کے لیے. بہرحال اب وہ جو بھی جنت ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بھئی آپ اس جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں با فراغت جہاں سے چاہو. یعنی آپ کے لیے وافر مقدار میں وہاں پہ پھل موجود ہے، رزق موجود ہے، جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے بلا روک ٹوک آپ کھائیں. اوپن ہے، سب اوپن ہے، سوائے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا. یہاں پر بھی ہمارے یہاں بہت ساری جو ہے وہ ایگزیجریشنز کی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے فلانا درخت تھا، کوئی کہتا ہے ڈھمانا درخت تھا، کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے وہ درخت نہیں تھا بلکہ وہ کوئی خاص قسم کا ایک ایکٹ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا. بہرحال ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں جو ہیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. لیکن پھر وہی بات کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میسج کیا دینا چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی آپ کے لیے پوری جنت کھلی ہے، آپ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو سوائے اس درخت کے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظالم کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم کا لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے. اوپر بھی رکھا جا سکتا ہے، نیچے بھی رکھا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ظلم عظیم کسے کہتا ہے؟ شرک کو. کیونکہ شرک میں دو ہی کام کیے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا مقام نعوذ باللہ گھٹا کر انسان تک لے آیا جاتا ہے، یعنی مخلوق تک، یا کسی مخلوق کا مقام اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے مقام کے نزدیک لے جایا جاتا ہے نعوذ باللہ. تو اسی لیے جو ظلم ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک مثال دی ہے ہمیں کہ اس دنیا کی اگر ہم اس پہ مثال سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں ہزاروں چیزیں مباح رکھی ہیں. ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، رشتوں میں، ہمارے بزنسز ڈیلز میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مباح رکھی ہیں اور کچھ اس میں سے حرام کی ہیں. اب ایک انسان حلال کو چھوڑ کر جب حرام کی طرف جاتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر بھی اور جس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کے اوپر بھی. اور دوسری چیز یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا تھا، وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ انہیں ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے رکھا تھا، ایک آزمائش کے لیے رکھا تھا، یہ بتانے کے لیے رکھا تھا کہ بھئی یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ ایک تمہارا ٹیسٹ ہے. اب ہوا کیا اس کے بعد؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. اس کی تفسیر سورہ طٰہٰ میں آئے گی، اس کی تفصیل تو ہم انشاءاللہ وہاں پر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اور ان دونوں کو پھسلا کر کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے. کس کیفیت میں تھے؟ نہ کوئی مشقت، نہ کوئی محنت، ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا آرام، جنت کا ایک خاص لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو پھسلانا شروع کیا. اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ آ کر کسی کو سیدھی گمراہی میں یا سیدھے گناہ میں ملوث نہیں کرتا. وہ پہلے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے کان میں آ کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا غیب کی آواز آتی ہے، اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. انسان کو بتاتا رہتا ہے کہ دیکھ لو ایسے ہو جائے گا، ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ یہ ہو جائے گا، ایسے نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ویسے نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نہیں ہے. بہرحال اب جب شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، جنت سے نکلوا دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جنت میں رحمتیں کی تھیں ان سے دور کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ نَحْبِطُوا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. بعضکم لعدو، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک یعنی کہ دوسرے الفاظ میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اب یہاں پہ دو دشمنیاں ہیں. ایک تو وہ دشمنی ہے جو انسان کی شیطان کے ساتھ ہے کہ جب شیطان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو شیطان کا اب یہ سوچنا ہے کہ میرا تو کچھ بچنا نہیں ہے، تو میں اب اس انسان کا بھی کچھ بچنے نہیں دوں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے یا فرشتوں کی صف سے نکال کے مجھے لعنتی قرار دے دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت سے دور وہ ہو گیا ہے. اور دوسری کیا جو ہے وہ دشمنی ہے؟ ایک دشمنی جو انسان ہے ان کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان بھی ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اس کی تفسیر اپنے وقت پر ہم لوگ کریں گے، لیکن یہاں پر بات واضح کرنے کے لیے کہ ایک دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان ہے کہ شیطان انسان کو ابدی جہنمی بنانا چاہتا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ انسان جنت میں نہ جائے. اور دوسری دشمنی جو ایک انسان اور اس کے گھر والوں کے یا عورت یا بچوں کے درمیان رہتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اب ایک شوہر کبھی کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو گھر والے پریشرائز کرتے ہیں نہ کرو، یا دوسری طرف کبھی خاتون خانہ اچھا کام کرنا چاہتی ہے، کوئی دینی کام کرنا چاہتی ہے، اور اگر شوہر اچھا نہ ہو تو وہ بھی نہیں کرنے دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص مدت تک کے لیے، وقت معین تک کے لیے. دوسرے الفاظ میں کہ ہم لوگ یہاں پر ابدی نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا ہم پر موت طاری ہوگی، ہمارا جسم جو اس مٹی سے بنا ہے وہ یہیں پر رہ جائے گا، ہماری روح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، وہ اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ جائے گی. اب جب یہ ہو گیا تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب اس کے بعد وہ جو تفصیل ہے وہ بیچ میں نہیں آ رہی، بلکہ سیدھا یہ بات آ رہی ہے کہ اب حضرت آدم نے کیا کیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. اس کی وضاحت سورہ اعراف میں آئے گی. حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے دونوں نے
سب سے پہلے ایک چیز اور میں یہاں بتا دوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے کسی ایک کو جنت میں نافرمانی کرنے کی جسے کہتے ہیں ایکیوز نہیں کیا ہے، یعنی الزام خالی یا صرف حضرت آدم علیہ السلام کو یا صرف اما حوا کو نہیں دیا ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہما کا ڈویلٹی کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو یہاں پر بھی اب ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ جب وہ لوگ نیچے آ گئے، جنت سے نکال دیے گئے، اس کے بعد زمین پر پہنچ گئے، اب انہیں احساس ہوا کہ جنت سے باہر آنے کے بعد انہیں پشیمانی ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو توبہ میں جو چیز محبوب ہے وہ انسان کا ندامت پیدا ہو جانا ہے. اگر ایک انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ، آپ نے سنا ہوگا مشہور بات ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ اس نیت سے کرتا ہے کہ بھئی معاف ہو، گناہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا تو میرا یہ گناہ معاف ہو ہی جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے توبہ کی نیت اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ توبہ کیا ہوتی ہے، بلکہ آن دا کنٹریری وہ اپنے اس گناہ کو جائز کرنے کے لیے توبہ کو ایک ہیلا اور وسیلہ بناتا ہے. جبکہ اصل میں توبہ یہ ہے کہ جو حضرت آدم کے اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی، پشیمانی پیدا ہوئی، ان کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اور اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں ہوئیں تو اب وہ اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتے تھے، اپنے رب کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، اپنی غلطی کا اظہار کرنا چاہتے تھے. اور انہیں وہ نہیں پتا تھا کہ کیسے کیا جائے، انہیں اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا. ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک بالکل نئی سچویشن تھی. اب جب ان کے اندر ایک گناہ پر ندامت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہیں توبہ کے الفاظ بھی سکھا دیے جو بڑے مشہور ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ندامت ضرور ہونی چاہیے، بے شک نادم نہ ہو کسی چیز پہ، نادم نہ تو آپ کی توبہ قبول نہیں. اگر آپ نادم ہیں ہی نہیں تو آپ توبہ کیوں کریں گے؟ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہوں اور میں اسے زیادتی سمجھتا ہی نہیں تو مجھ میں ندامت کیسے پیدا ہوگی؟ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہمارے سامنے آتی ہے، ایک ابلیس کی غلطی یا ایک ابلیس کا انکار کرنا بات سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو اور اس نے کہا میں تو نہیں کرتا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ابا واستکبرا، اس نے کبر کیا، استکبار کیا اور اس کے اندر کی جو میں تھی وہ اود کر آئی. جبکہ حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا؟ غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، حضرت آدم نے بھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن حضرت آدم کے اندر فوراً پشیمانی پیدا ہوئی، فوراً حضرت آدم کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب کی طرف دوبارہ رجوع کروں. اور یہی چیز ہے، ہم سب اس بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ خطائیں کرتے ہیں، گناہوں کا پتلا ہے، ہم سے بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. یہاں پر توبہ کے معاملے میں ایک بات اور بتا دوں کہ عموماً لوگ گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو اتنے گناہ گار ہوں کہ اب تو میری توبہ ہی قبول نہیں ہونی. مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی توبہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اگر کوئی انسان 1000 مرتبہ غلطی کرتا ہے، وہ 1000 مرتبہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کے اس گناہ کو نیکی میں بدلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور اللہ تعالیٰ کی غفوریت اور اللہ تعالیٰ کے تواب ہونے پر ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن توبہ کے معاملے میں بھی ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے معصیت سے پیچھے ہٹ جانا، اپنی اصلاح کی طرف آنا. علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ توبہ کے لیے انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، سب سے پہلی شرط. اس کے بعد اس کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اب میں اس گناہ سے دوری اختیار کر لوں گا اور آئندہ انشاءاللہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. اور چوتھی علماء شرط لگاتے ہیں اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق اس کا واپس کرنا ہوگا. اگر وہ حق واپس نہیں کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا. یہاں پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف
ایک ہاتھ آتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف بازو بھر آتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ندامت پر معافی مانگے اس گناہ کی جو ہم سے زرزد ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان ہمارے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی شان ہماری نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی شان ہماری معصیتوں سے بہت بلند ہے. اسی لیے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے بہت گناہ کر لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے نا، میرے خیال سے غالباً حدیث قدسی ہے، کہ اگر تمام انسان، تمام جن مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ معاملے کے بعد؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. کہاں سے اتر جاؤ؟ جنت سے. اب آپ سب کے سب یہاں سے جنت سے چلے جاؤ زمین پر. اب وہاں پر جاؤ، اپنی روزی روٹی کا بندوبست خود کرو، ہل چلاؤ، زمین جوتو، محنت کرو، جو بھی کرو. اب وہاں پر جاؤ گے اور ہوگا کیا وہاں پر جانے کے بعد؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے. اب اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو ریویلڈ نالج ہے، جو ایکوائرڈ نالج ہے، وہ تو انسان کی اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اسی لیے آپ دیکھیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ہوتا ہے، تو اس کا رزق اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اس کی عمر اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اس کی قسمت اس کے لیے بتا دی جاتی ہے. کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ ہدایت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے؟ اور انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد ساری تگ و دو کس کے لیے ہوتی ہے؟ رزق کے لیے، کھانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ دیا ہے. اور جو علم وحی ہے، جو ریویلڈ نالج ہے، یہ وہ نالج ہے، یہ وہ علم ہے جس کو سمجھنے کے لیے، جس کے ذریعے اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے انسان کو اپنے ایکوائرڈ نالج، اکتسابی علم کے ذریعے اسے سمجھنا اور سمجھانا اور نکھارنا پڑتا ہے. بات تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے یہاں پر اس پہ تھوڑا سا ایمفیسائز کروں گا. ہمارے یہاں مدارس میں بہت سارے بچے دین کا خاص علم حاصل کر کے نکلتے ہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی محنت کے بعد، اتنی محنت سے پڑھنے کے بعد جب وہ معاشرے میں آتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں کوئی خاطر خواہ چینج، تبدیلی آ نہیں رہی ہے. کیسا ہو رہا ہے کہ دن بدن گناہ کم ہو رہے ہوں، یا دن بدن لوگ زیادہ نمازی ہو رہے ہوں، یا دن بدن ہمارے معاشرے میں کرپشن کم ہو رہی ہو، برائی کم ہو رہی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اکتسابی علم کی طرف نظر ڈالیں تو وہ لوگ جو دنیاوی علم پڑھ کے آتے ہیں وہ آ کے ہماری سوسائٹی میں بظاہر بہت زیادہ ترقی کرتے نظر آتے ہیں. ٹیکنالوجی بڑھتی جاتی ہے، معاشی سسٹم بہتر ہوتا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ نظر نہیں آتا. کیونکہ ایک چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جتنا امپورٹنٹ علم وحی ہے اتنا ہی امپورٹنٹ دنیاوی علم بھی ہے. آپ ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے آج ایک بہت بڑی بات وہ بن گئی ہے کہ بھئی یہ آپ جو ہے نا، یعنی کہ وہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ دنیا کے پیچھے لگو گے تو آپ دنیا کے کتے بن جاؤ گے. یہ آدھی بات ہے. اگر آپ صرف دنیا کے پیچھے لگو گے تو آپ واقعی ہی جو بات بیان کی جاتی ہے کہ پھر آپ ایک جانور ہی بن جاؤ گے. لیکن اگر ایک انسان اس دنیا میں اچھائی کی طرف، بہتر معاشرے کی طرف، بہتر معاشیات کی طرف کوشش نہیں کرے گا تو وہ ایک اچھا معاشرہ کیسے تشکیل دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمارے لیے سمجھنا وہ بہت ضروری ہے کہ وہ علم جو آسمان سے عطا کیا گیا ہے، جب تک اس علم کو، وہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے اس معاشرے پر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. بھئی ایک انسان جو صرف اکانومی پڑھتا ہے، ایک انسان جو صرف سٹیٹسٹکس پڑھتا ہے، ایک انسان جو صرف سوشل سائنسز پڑھتا ہے، اگر اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے،
دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس میں سے اچھائی کیسے برآمد کرے گا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں ایک بار پھر, آج اس کی مثال دہرا دیتا ہوں کہ ویسٹرن معاشرے میں جنرلی جو فیملی اقدار ہیں, جو خاندانی اقدار ہیں, وہ زیرو ہو چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عقل لڑا کے مرد اور عورت کو وہ برابری کا درجہ دیا جس میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. بھئی ایک مرد جنرلی عورت سے زور میں زیادہ ہوتا ہے, ایک مرد جنرلی عورت سے جو ہارڈ ورک ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان پہ ذمہ داریاں رکھی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے انسان کا, وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے لیے کون سی ذمہ داریاں ہیں. جب ہم اپنی عقل لڑائیں گے تو اس میں سے باٹم لائن شر ہی برآمد ہوگا. تو بہرحال یہاں پر یہ بات ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ علم وحی کے بغیر آپ تبدیلی نہیں لا سکتے, اچھی تبدیلی نہیں لا سکتے, اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے, اور صرف اس پر عمل کر کر بھی اور جو دنیاوی علوم ہیں ان کو حاصل کیے بغیر بھی آپ معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد یہ کہ بھئی آپ کے پاس جو میری ہدایت آئے گی تو آپ نے ماننا ہے, جو مانے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. خوف کس چیز کو ہوتا ہے انسان کو خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے, مستقبل کا, کہ میرے ساتھ ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے. اور غم کس چیز کا ہوتا ہے, حزن کس چیز کا ہوتا ہے, جو گزر جاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے نہ فیوچر میں کوئی خوف ہے, اور جو اس کا گزر گیا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا. اور اس کے مقابل والذین کفروا, اور جو کفر کریں, انکار کریں, ناشکری کریں, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہماری آیات کو جھٹلائیں, یا جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا, ایک بار پھر ذکر کر دیتا ہوں. جھٹلانے کا مطلب ہے کہ آپ ایک چیز کو سمجھنے کے بعد دانستہ اور شعوری طور پر کہتے ہیں میں تو اس کو نہیں مانتا. ہم سب جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے, لیکن کوئی شخص یہ کہ نہیں جی یہ جھوٹ ہے, کوئی آگ واگ نہیں جلاتی. اب دو ہی چیزیں ہیں, یا وہ پاگل ہے یا وہ جانتے بوجھتے اس کو نہیں مان رہا ہے. تو اس قسم کی اللہ تعالیٰ کی ہدایات جب ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان ہدایات کے ذریعے سے ہم لوگ معاشرہ بدل سکتے ہیں, اور کوئی شخص صرف اسے اس لیے نہیں مانتا, انکار کرتا ہے, یہ جھٹلاتا ہے کہ بھئی میں تو اس کو نہیں مانوں گا کیونکہ یہ میرے مفادات کے خلاف ہے, تو پھر اس کے لیے کیا ہے, اولئک اصحاب النار, وہ لوگ جہنمی ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ تو جی ابتدائی 4 رکوع تھے جن میں قرآن کی دعوت اور قرآن کا بنیادی فلسفہ جو ہے اس کے مضامین سامنے آ گئے. اب آگے سے شروع ہو رہا ہے 5واں رکوع. جو 5واں رکوع ہے اس کے بارے میں چند ایک چیزیں جان لیں کہ یہاں سے اب جو خطاب شروع ہوگا 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک, یہ ٹوٹل 10 رکوع بنتے ہیں. اب یہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے, یہود سے. ایک چیز میں اور یہاں پر بیان کر دوں کہ اس پورشن سے, یہ 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس میں جو ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کو لوگ عموماً نظر انداز کر جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا کہیں ہم بھی تو وہی نہیں کر رہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس میں وہ مبتلا تھے. تو اب جو یہاں پر پہلا رکوع ہے وہ دعوت پر مشتمل ہے, جس میں دل جوئی کی گئی ہے, نرمی کا انداز اختیار کیا گیا ہے, دعوت کیسے دیتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی جو امت مسلمہ ہے وہ تھی. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, معصیت کی, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, جو شریعت ان کے پاس تھی اس کا انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ امت مسلمہ, امت محمد کو امت مسلمہ کا درجہ دیا. اب آگے چلتے ہیں, ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا. بنی اسرائیل کی جو ترکیب ہے اس کو بھی سمجھ لیا جائے کہ کیا ہوتی ہے. بنی ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاکستان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا, بنو فلانا, بنو نمانا, اس کے لیے قبیلے یا برادری کے لیے. اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کا مطلب ہے عبد, بندہ, غلام, اور ایل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو.
تو اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اور یہ کس کا لقب تھا؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا لقب بنی اسرائیل. اور حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے، جو 12 قبیلے بنے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ٹھیک، یہ چیز میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے تو بنی اسرائیل سے کون مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا. کسی بھی قوم پر سب سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی قوم پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم، اس امت میں اپنے رسول بھیجے اور اس امت کو اپنی کتاب دے. اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان کے پاس پے در پے رسول اور انبیاء آتے رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ شریعت میں یہ جبھی تبدیلی کرتے تھے کہ نبی بھیج کے پھر سیدھے راستے پر لاتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں ہی نبی آتے رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ وہ نبی تھے جو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر فلسطین میں آباد کیا تھا. اس کی جب انشاءاللہ تفصیل آئے گی اپنی جگہ تو ہم بیان کریں گے. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بنی اسرائیل جو ہے وہ زوال کے دور میں تھے. ان پر عروج و زوال جو ہے وہ آتا رہا ہے. 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے، ان پر عروج نازل ہوا ہے، اور 2 ہی مرتبہ دنیا پرستی اور دنیاوی شہوت کے وجہ سے ان کے اوپر زوال آیا ہے. اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، تو جب وہاں پر آئے گا ہم تفصیل سے کریں گے. تو جب نازل ہو رہا تھا قرآن تو اس وقت یہ لوگ اپنے زوال کے دور میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا جو وہ معبد جو حضرت سلمان علیہ السلام نے فلسطین میں بنایا تھا، اسرائیل میں جس آج کا اسرائیل ہے وہاں پر بنایا تھا، اس کو توڑا جا چکا تھا. اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار پہلے اس کو بنایا گیا اور دونوں بار اس کو توڑ دیا گیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 526 یا 525 AD میں پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت تک بھی یہ جو ان کا معبد ثانی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں وہ دوسری بار بھی گرا دیا گیا تھا. اس کی تفصیل جو اپنی جگہ آئے گی تو انشاءاللہ اس کی بات کریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے زوال کے دور سے گزر رہے ہو تو یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھیں. یہاں سے ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس ان کی شریعت کے واقعات کسی نہ کسی حال میں موجود تھے، ان کو پتہ تھے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہارے اوپر جو کتاب نازل کیا ہے، جو تمہیں شریعت بھیجی ہے، یا تمہارے پاس جو شریعت ہے وہ ایک انعام ہے. یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وعدہ تھا بنی اسرائیل کا؟ بہت سارے وعدوں میں جو سب سے بڑا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو تورات انہیں دی گئی ہے وہ لوگ اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں. اور اسی تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ذکر ہے. تو جو وعدے کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تورات پر عمل کرنے کا، اس کو پورا کرو. اور انہی میں ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آؤ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. اب یہاں پر بھی اس کے بھی 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی. اور دوسرا یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیشن گوئیوں کا مصداق ہیں جو تورات میں موجود ہے. یعنی اگر تم تورات پر ہی ایمان لے آؤ تب بھی تمہیں قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافرم بہ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی جانتے بوجھتے اس کی تکذیب مت کرو جبکہ تم جان رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہیں جس کا تم لوگ انتظار کیا کرتے تھے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. حقیر سی قیمت سے کیا مراد ہے؟ کیا پیسے لیتے تھے وہ، یا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو زیادہ، یعنی کہ کم پیسے لیتے تھے اور انہیں زیادہ پیسے لے کے انہیں بیچنا چاہیے تھا؟
ایسی بات نہیں ہے. اس کے دو مفہوم ہیں, دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کے عوض جو بھی قیمت قبول کریں وہ کم ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو آپ کی چودراہٹیں ہیں, جو دین کے مقابلے میں آپ کے دنیاوی مفادات ہیں, وہ بہت حقیر ہیں, وہ اس کے مقابلے میں چھوٹی قیمت ہیں. اپنی چودراہٹوں, اپنی جو آپ کی دنیاوی مفادات ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو دین کے احکامات ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت اتاری ہے, اس سے منہ مت موڑو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو, مجھ سے ہی بچتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور نہ گڈمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو, اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. اس سے پہلی والی جو بات آئی اور اس کے بعد جو بات آئی کہ اللہ کی آیات کو جو ہے وہ تھوڑی قیمت پر مت بیچو, اور حق کے ساتھ باطل کو گڈمٹ نہ کرو, اور حق کو نہ چھپاؤ, تم جانتے ہو. اگر ہم آج دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں آج یہ کام بالکل عام ہوتا نظر آ رہا ہے. آج لوگ جانتے بوجھتے دین کا رستہ اس لیے اختیار نہیں کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام اختیار کر لیا تو اس وجہ سے جو دنیاوی مفادات ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. بہت سارے علماء سو کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, کس چکر میں پیدا ہوتے ہیں؟ بہت سارے علماء سو کے پیدا ہونے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے جو ان کے مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو دین کی وجہ سے ان کو مشکلات آتی ہیں اس کو کمپیئر کر کے وہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے دین کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. انسان کے گمراہ ہونے کا اور انسان کے ذلیل ہونے کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے اپنی عقل کو لڑا کر کیا کرتا ہے, دین کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنے مفادات کو آگے رکھ دیتا ہے. اس کے نتیجے میں چین ریئیکشن چلتا جاتا ہے, انسان کا اپنا بیڑا غرق ہوتا ہے. اگر یہ کام علماء کرنا شروع کر دیں تو دین کا علیحدہ بیڑا غرق ہوتا ہے, معاشرے کا علیحدہ بیڑا غرق ہوتا ہے, اور اینڈ میں اس امت پر, اس قوم پر ضلالت تھوپ دی جاتی ہے. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے دنیا میں؟ مسلمان بولتے ہی, اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے مسلمان کا تذکرہ کریں تو مسلمان بولتے کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ جاہل ہے, چھوٹا آدمی ہے, جھگڑالو ہے, فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پر ایسا, اس کو عقل نہیں ہے, جذباتی ہے, ٹیررسٹ ہے, تانا ہے. کیوں ہے جی یہ سب کچھ؟ کیوں یہ چیز نظر آتی ہے غیر مسلم کو مسلمان کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا معیار دین سے ہٹا کر دنیا کو بنانا شروع کر دیا. ان سے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, یا اگر میں ہارش الفاظ میں کہوں تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہنا ہے لیکن اتنا مسلمان جس سے میری مسلمانی پر حرف نہ آئے, اور جب دنیا سامنے آئے گی تو پھر اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر ہی دے گا, تو توبہ استغفار کرتے ہوئے یہ کام کر گزرو. تو اللہ تعالیٰ کا نہیں, حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو, حق کو چھپاؤ مت, تم جانتے بھی ہو, اور کیا کرو, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, وارکعوا مع الراکعین, اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہو, یا جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. اب یہ کیونکہ یہود کے ساتھ جو ہے وہ خطاب ہو رہا ہے تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہود کے یہاں نماز کسی نہ کسی حالت میں موجود تھی. البتہ انہوں نے اپنی نماز سے رکوع کو جو ہے وہ خارج کر دیا تھا, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص انہیں حکم دیا کہ بھئی آپ جھکنے والی جو آپ کی نماز کا رکن ہے اس کو بھی اختیار کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اصل مخاطب تو اس کے علماء یہود ہیں جو لوگوں کو تقوی کا, پارسائی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. اور اگر ہم آج کے دور میں اس چیز کو رکھیں اپنے سامنے تو پھر کون سمجھ میں آتا ہے ہمارے؟ پھر ہمارے یہاں جو آج کے علماء سو ہیں, جو واعظین ہیں, وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ممبر پر چڑھیں گے تو ان
مسائل کو چھیڑیں گے جس سے انہیں مشہوری حاصل ہو اور عوام میں جھگڑا پیدا ہو. آمین اونچی بولنے کہ نیچی بولنے, رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, آپ نے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو کانوں کو لگانے ہیں کہ نہیں لگانے ہیں, آپ نے جب ہاتھ باندھنے ہیں تو ناف پہ رکھنے ہیں یا نیچے رکھنے ہیں. ان معاملات کو چھیڑیں گے کہ جن کے ذریعے سے مشہوری ہو, لوگ واہ واہ کریں, چندے اور وہ جو ہے چیزیں آتی رہیں اور پبلک آپس میں لڑتی رہے. اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا, آپ اپنی بات رکھیں, دوسرا شخص اپنی بات رکھے, جس کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ اس پر عمل کرے اور اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے. عبادات کے معاملے میں بات کریں. لیکن جب معاشرتی معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں, اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کسی محلے میں کوئی شراب کا اڈا کھل جائے, جوئے کا اڈا کھل جائے, کسی اور برائی کا اڈا کھل جاتا, کیا پھر بھی ہم لوگ یہی کرتے ہیں؟ وہاں پر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ چھوڑ دو. ایسا ہوتا ہے کبھی کہ مولوی صاحب کہ چھوڑ دو ان کو, چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, بس تم اللہ تعالیٰ سے نمازیں پڑھ کے دعائیں کرو, ایک دن اوپر سے بم گرے گا اور یہ تباہ ہو جائے گا. نہیں, وہاں پہ سب کو پرابلم مشکل شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اپنی بیوی ہے, اپنے بچے ہیں, وہاں تکلیف ہوگی, وہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کل کو اپنے بچے اس جوئے کی لت میں اور اس شراب کی لت میں. اب وہاں پہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ غیرت دینی بھی اور قومی بھی جو ہے نا وہ جاگ جائے گی. اب آپس میں ملیں گے, ان پہ جو ہے نا ان کے خلاف بھی جائیں گے, پولیس کو بھی بولیں گے, ناظم سے بھی ملیں گے, ایم این اے سے بھی ملیں گے, یعنی کہ جہاں تک کوشش ہوگی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اب اپنے گھر پہ حرف آنا شروع ہو گیا نا. لیکن دین پر حرف آ رہا ہے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ خبردار, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے جو ہے نا وہ صبر لو اور نماز سے مدد. بھئی نماز سے صبر کون سا لو اور نماز سے مدد کون سی حاصل کرو؟ نماز سے مدد یا نماز سے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام ڈٹ کر رہے ہیں, اور جب آپ کی موٹیویشن کم ہونے لگے, جب آپ اس کام کو کرتے ہوئے اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرنے لگے, اس باطل کے خلاف جب آپ کھڑے ہوں اور آپ کو کوئی سپورٹ نہ ہو, تو پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے اپنے رب سے سوال کریں گے تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی. یہ ہے نماز سے مدد حاصل کرنا اور نماز سے صبر حاصل کرنا. ہمارے یہاں اس کا بالکل الٹا طریقہ بتا دیا گیا کہ بھئی نہیں, جو سامنے والا ہے وہ چاہے آ کے جو ہے نا وہ آپ کا کتنا بھی معاشرے کا بیڑا غرق کر دے, وہ چاہے سودی نظام چلا دے, وہ چاہے شراب کو عام کر دے, آپ نے نہیں ہلنا. آپ نے جو ہے نا بس مسجد کا رخ کرنا ہے اور وہاں پہ جانا, آپ نے نمازیں پڑھی جانی ہے اور دعائیں کرنی. بھئی اگر نمازیں, جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ اگر صرف نمازوں سے اور صرف دعاؤں سے یہ معاملہ حل ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی حکم نہ دیتے کہ آپ مکہ سے چلے جائیں, اب یہاں پہ آپ کا کام ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے کبھی بھی نہ جاتے ان کفار کے مقابلے میں. وہ کہتے بھئی ہم نمازیں پڑھیں گے, دعائیں کریں گے, اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی بم گرائے گا اور یہ مر جائیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. انہیں چھوڑ کے جانا پڑا مکہ سے مدینہ. مدینہ جا کر اپنا ایک سینٹر قائم کیا, مسلمانوں کو جمع کیا, اور جب تک فتح مکہ نہیں ہو گیا, مکہ کو فتح نہیں کر لیا, برائی کے گڑھ کو فتح نہیں کر لیا, کعبہ کو 360 بتوں سے پاک نہیں کر دیا, جو اس وقت کا عرب کیپٹل تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو نافذ نہیں کر دیا, تب تک چین سے نہیں بیٹھے. کیا ہمارے یہاں آج کسی مسلمان کے اندر, کسی پاکستانی مسلمان کے اندر یہ سوچ جاگتی ہے کہ ہم لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے پاکستان میں جو نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت لیں؟ کئی سوچ نہیں جاگتی. آج کیا سوچ جاتی ہے؟ جی میں فلانے لیڈر کی پیروی کرتا ہوں تو وہ لیڈر آئے گا تو صحیح ہے. دوسرا کھڑا ہوتا ہے جی میں فلانے لیڈر کی پیروی کرتا ہوں وہ آئے گا, تیسرا ایک اور, چوتھا ایک اور. اور ہوتا کیا ہے, اگر آج ہم سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو ایک دوسرے کو دین پہ نہیں کوئی تنقید کرتا. وہ کہتا ہے جی تمہارا لیڈر جو ہے فلانے کا بچہ ہے, وہ دوسرا کہتا ہے پلٹ کے جی میرا اگر اس کا بچہ ہے تو تمہارا اس کا بچہ ہے. ایک کہتا ہے جی تمہارا لیڈر کرپٹ ہے, وہ دوسرا کہتا ہے جی تمہارا لیڈر اس سے بڑا کرپٹ ہے, وہ تیسرا کہتا ہے تمہارا فلانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ مسلمان
اپنے آپ کو کہنے والے مل کے یہ کوشش کرتے کہ ہم لوگ پاکستان میں مثال کے طور پہ جو سودی معاشیات چل رہی ہے اس کی جگہ اسلامی معاشیات لے کے آئیں۔ ہمارے ملک میں جو بے حیائی عام ہو گئی ہے، فیشن کے نام پہ جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی نظام میں تبدیلی لے کر آئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ بات تو بہرحال اس میں بڑی لمبی کی جا سکتی ہے، تو بات یہ ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہاں سے نکل کے یورپ چلے جاتے ہو جماعتیں لے کر کے ہم ان کو مسلمان کریں گے۔ پاکستان میں آپ لوگوں کو جو انڈیا میں بیٹھے مسلمان ہیں ان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن اپنے آپ کے پاکستان میں جو ہے وہ نسلوں کی نسلیں غلام بنی ہوئی ہیں، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ کے اپنے پاکستان میں دن دہاڑے لوٹتے ہیں، دن دہاڑے بیڑا غرق ہو چکا ہے اداروں کا، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی آخرت کی فکر ہے اور اپنی دنیا کے لیے پریشان ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ دیکھیں کہاں یہ علماء یہود سے جا رہا ہے، اور فٹ یہ آج کے مسلمانوں پر آ رہا ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم اس بات کی عقل نہیں رکھتے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ اب آپ سوچیں، میں عموماً اس بات کو بار بار دہراتا ہوں، آج پھر ایک بار دہرا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کتنے علماء ہیں جو قرآن کا اس طرح آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آج ہمارے دین کو دین فضائل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس فضائل کے چکر میں جو عملی اقدامات ہیں ان سے بالکل پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب دیکھیں جب تک آپ کے پیچھے یہ پورا کانٹیکسٹ نہیں ہوگا کہ آپ کے کیا کرنے والے کام ہیں، آپ وہ کریں گے تو آپ کو کیا کیا مصائب اور مشکلات پیش آئیں گی، آپ نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، تب تک آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ صبر کیا ہے اور نماز سے مدد کیسے حاصل کی جائے۔ ہمارے آج صبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے آج صبر سے کہتے ہیں کہ کوئی تھپڑ مار دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تیرا اللہ کچھ کرتا نہیں۔ یعنی کہ اتنا کم، اتنا گھٹیا تصور صبر۔ اور ہمارے آج نماز کیا بن کے رہ گئی ہے؟ ہمارے ہاں آج نماز صرف اور صرف اسلام اور کفر کا مسئلہ بن کے رہ گئی ہے۔ بس جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اور جو نماز پڑھتا وہ مسلمان ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے، دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ باتیں غلط نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا کوئی صرف قرآن کی یہ آیت پڑھ کے کہہ دے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور آگے والا جو ہے وانتم سکارا جو ہے وہ پڑھے ہی نہ، کہ ولا تقربوا الصلاۃ صرف جو ہے وہ پڑھ کے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، اور یہ والا جو پارٹ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہی معاملہ آج دین کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ دین کا اصل تصور، دین کا اصل کام اگر ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر نماز ہمارے لیے محض عادت بن جائے گی، فضیلت بن جائے گی، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ دین سے ختم ہو جائے گی، اور آپ کبھی بھی اپنے آنے والی نسل کو نمازی نہیں بنا سکتے ہو۔ بھائی ایک بچہ کہے گا مجھ سے کیوں ایکسرسائز کرواتے ہو آپ؟ ایک طرف آپ لگے رہتے ہو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں کو کہنا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ آپ دیکھیں کہ کیسا کانٹرڈکشن اس کے ذہن میں آتا ہے۔ اور اس کے دوسری طرف جب وہی بچہ اپنی کلاس میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں وہ علوم حاصل کرتا ہے جو ہمارے اس دین کے بالکل اگینسٹ جاتے ہیں، تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے اسلام کے بارے میں؟ 1400 سال پرانا دقیانوسی مذہب ہے، جب دیکھو نمازوں روزوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا آپ مارنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، عمل شمل اس میں کچھ ہے نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا یہ دین ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ ہمارے علماء سے آپ پوچھنے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کیسے کر رہے ہیں، تو ہمارے جو عالم صاحب کہتے ہیں خبردار کفر شیطانی بات کر رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے عالم صاحب نے دین کا تو پورا ماشاءاللہ علم حاصل کیا ہے، لیکن دنیاوی علوم سے واقفیت نہیں۔
تو اب وہ جب دنیا کے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں یا دین کے مقابلے پر جب ایک بچہ دنیاوی علم کا سوال لے کر آتا ہے تو ہمارے بہت کم علماء ہیں، سب کی بات تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت کم علماء ہیں جو اس کا جواب عقلی طور پر یا ریزننگ کر کے اسے دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ بچے یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بعد، نماز و صبر کے بعد، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے۔ نماز پڑھنا بھاری شے ہے یا صبر کرنا بھاری شے ہے؟ ان حالات میں صبر کرتے ہوئے نماز پڑھنا بہت بھاری شے ہے۔ ورنہ نمازیں تو آپ کی چھوٹ گئی ہیں تو آپ اٹھ کے پڑھ لیں، آپ کی فجر چھوٹ گیا تو آپ اٹھ کے پڑھ لیں، آپ کی ظہر چھوٹ گیا تو ظہر عصر کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن ان حالات میں جب آپ نے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، آپ پر مصائب آنے ہیں، آپ نے مشکلات کا شکار ہونا ہے، آپ نے اللہ کے دین کے لیے اپنا جان، اپنا ٹائم، اپنا مال لگانا ہے، اب جو آپ کو مصیبتیں آئیں گی اس میں جب آپ نے نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ یقیناً بہت بھاری شے ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، مگر کس کے لیے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے جو خشوع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس دنیا کو ابدی نہیں سمجھتے ہیں، جنہیں یہ پتہ ہے کہ میں جب یہاں سے میری آنکھیں بند ہوں گی تو یہ اس جسمانی آنکھوں کے بند ہونے کا ذکر ہے، جو میری روحانی آنکھیں ہیں ان سے میں فرشتوں کو دیکھوں گا، جو فرشتے میری جان نکالنے آئے ہوں گے مجھے وہ سامنے نظر آئیں گے، میں نے جن چیزوں کے لیے، جن عقائد کے لیے اپنی یہ دنیا، جس کے تحت یہ اپنی دنیا گزاری ہے، اس کا مجھے اپنے مرنے کے بعد، اس دنیاوی موت کے بعد وہ چیزیں مجھے سامنے نظر آئیں گی، جو عالم برزخ ہے میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ الا علی الخاشعین، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان قرآن کی آیات کو اگر ہم ان کے کانٹیکٹ سے ہٹا دیں تو کیا بچا اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی یہ اس کی کڑی ہے کہ جو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ یقیناً بہت بھاری شے ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزوں پر نہیں ہے۔ اور عاجز کون ہے؟ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا۔ تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، صبر کرنے والا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے والا، اگر یہی نہیں جانتا کہ دین کا اس سے تقاضا کیا ہے، اس نے دین کے لیے کرنا کیا ہے، تو اس کے لیے عبادات محض ایک رسمیں ہیں، روزہ رکھنا اس کے لیے محض بھوکا رہنا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے فقط فرائض کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا ادا کر دینا ہے، زکوٰۃ دینا اس کے لیے فقط اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کرنا۔ میں فقط کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اگر ایک شخص کی زندگی اپنے دین کے لیے جٹ جاتی ہے، پھر روزہ رکھنا اس کے لیے محض بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مطلب ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے، اپنے نفس کا جو شہوانی گھوڑا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ اسے کیا ہدایات دیتا ہے اسے سمجھ میں آئے گی۔ جب اپنے دین کے لیے کام کرتے ہوئے اس پہ مصیبتیں نازل ہوں گی تو ان مصیبتوں کے دوران صبر کرنا اور اس صبر میں اپنے رب سے کیسے دعا مانگنی ہے، پھر اسے نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ پھر اس شخص کو پتہ لگے گا کہ تہجد کے وقت اٹھنے کی فضیلت کیوں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے دین کے امور کو، دین کے لیے کام کرنے کو نکال دیں تو پھر ہمارے دین میں اور باقی ادیان میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جاتا، سوائے اس کے کہ ہم لوگ توحید پرست ہیں اور وہ لوگ نہیں ہیں۔ ورنہ عبادتیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، زکاتیں وہ بھی دیتے ہیں، یا صدقات کسی صورت میں وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، روزے پہلے بھی فرض تھے اب بھی فرض ہیں، حج مشرکین مکہ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، بچوں کا خیال وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، ماں باپ کے لیے وہ بھی کرتے ہیں، کیا فرق ہے؟ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ ہمارے اوپر یہ بات آشکار ہو، یہ کھلے کہ اللہ کے رسول اس قرآن سے صحابہ کو کیا سکھاتے تھے اور غیر مسلموں کو کس چیز کی دعوت دیتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں, جو بھی غلطیاں کوتاہیاں تھیں وہ میری طرف سے تھیں. اگر کوئی ایسی غلطی ہے کہ جس پر مجھے جو غلطی ہے میں انشاءاللہ اسے رجوع کرنے کو تیار ہوں. اللہ ہمارے دلوں میں ہماری زندگیوں میں اس قرآن کو نور بنا دے, اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے کے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک ارحم الراحمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.